بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی شہرت بھی عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر صحابہ کرام و اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید ہوں گے اور نہایت بے دردی کے ساتھ ان کا خون سرزمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ سیدنا امام حسین کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول پاک نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض عطف میں شہید کیا جائے گا۔ جبریل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی اور بتایا کہ یہ زمین حسین کی شہادت گاہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسین کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے؟ سامعین، سیدنا حسین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فرزند رسول، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس موقع پر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول اور لخت جگر علی و بطول نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا، ایک ایک کر کے عزیز و اقارب اور جگر گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زہر آلود تیروں سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دیا۔ واقعہ کربلا دراصل تاریخ انسانی کا وہ بڑا سانحہ ہے جس نے تاریخ کے اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہایت روشن باب کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا۔ نواسہ رسول شہید کربلا نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نخوت کے پیکر یزید کو ببانگ دل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مسائل قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے صحرا میں بہنے والے خانوادہ حسین کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے یوں فرمایا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسند خلافت پر یزید کا قبضہ رجب 60 ہجری میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ نیز یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔
یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے، یہاں تک کہ تینوں کی آپ کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کوفے والوں کے لیے بے انتہا اصرار اور لا تعداد خطوط کے جواب میں آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے آپ کو اطلاع دے سکیں۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں نے حضرت امام حسین کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی۔ چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو بانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ حضرت حسین کی کوفہ روانگی 3 ذی الحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی المرتضیٰ یاد دلائی، مگر آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانوں کو خواب میں دیکھا ہے، حضور نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کام میں ضرور کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے آپ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہی تو آپ نے فرمایا میں نے خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار اللہ عز و جل سے جا ملوں گا۔ یہ ابھی آپ کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا، جو 1000 فوج کے ساتھ آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ وہ آپ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری روداد سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا، بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے۔ چنانچہ جب آپ نے سنا کہ یہ جگہ کربلا ہے، وہیں پہ آپ نے اپنے خیمے نصب کر دیے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے معاشرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ کے خیموں میں معصوم شیرخوار بچوں، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت حسین نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ نمبر 1، مجھے
پس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ نمبر 3، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجیں، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین بن علی کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر ذل جوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ خاندان حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ وہ 7ویں محرم کی ایک اداس و غمگین صبح تھی جب شقی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، غصے سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شق کر دینے کے درپے ہیں۔ ایسے میں عباس علمبردار سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی۔ فرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ درائے فرات پر متعین فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برہنہ تلوار لیے سر پٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ درائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تلواروں کی بوچھار سینے اور مشکیزہ دونوں کو گائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس علمبردار شہادت کا رتبہ پا کر جنت کو صدارتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جانثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ یہاں سے جس طرح مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین کے ان پیاروں پر۔ اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ یوم عاشور، شب عاشور، سیدنا حضرت حسین خیمے کے دروازے سے ٹپک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو حسین چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں۔ رفقا سے فرماتے ہیں، نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ راہ حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسہ، حیدر کرار کا نور اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمر ذل جوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت ہو جائے۔ عمروں نے حضرت امام حسین کی جانب پہلا تیر پھینکا اور پھینک کر سانحہ کرب و بلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں پر بربری، ہمدانی، حابس، شاکر، نافع بن حلال اور حبیب بن مظاہر و دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اب اقربا کی باری آئی۔ اون و محمد، جعفر و قاسم، علی و عبداللہ، غرض
ہر ایک نے ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو ستارتے رہے۔ شہادت امام علی مقام۔ آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے اور والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداعی سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لپٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ امام علی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوف زدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کسی دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبی کے شاہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کا